محترم سامعین و ناظرین، جیسا ہی ہر سال ایام قربانی قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ خیر خواہان قوم، در حقیقت دشمنان اسلام، ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اپنے تائیں وہ امت کی، عوام کی، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے گویا کہ غریب عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے وہ ایک گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ سالانہ ان کے چند ایک اعتراض ہوتے ہیں جو عوام کے سامنے رکھ کے وہ یہ باور کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جو قربانی پہ پیسہ لگاتے ہیں مسلمان، یہ غربا اور فقیروں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے۔ ان کے جو چند اعتراضات ہوتے ہیں وہ تقریباً 2-4 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ قیمتی جانوروں کو ضائع کرنے کی بجائے اگر یہ مال غربا میں تقسیم کر دیا جائے تو کتنا بہتر رہے گا۔ اب ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر 5 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 10 لاکھ روپے کا ایک بیل قربان کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، اس میں سے ایک فقیر کو 1 کلو گوشت ملا ہے، تو اس فقیر کا کیا بنا؟ اگر اسی 10 لاکھ میں سے آپ 1 لاکھ کسی غریب کو دے دیں تو اس کا گھر بن جائے گا، اس کی گھر کی چھت بن جائے گی، اس کے گھر کا 3 مہینے کا خرچہ چل جائے گا۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ بجائے قربانی پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے غربا میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ قربانی جب آتی ہے تو ان کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ یہ غریب اس وقت یاد کیوں نہیں آتے کہ جب ایک فیکٹری کا مالک دوسری فیکٹری بنانا شروع کرتا ہے تو یہ اس کو مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ بابا دوسری فیکٹری نہ بناؤ، ایک تو بنی ہوئی ہے، غریبوں میں پیسہ لٹا دو۔ جب کئی گاڑیوں کا مالک ایک اور گاڑی خرید رہا ہوتا ہے تو یہ اسے مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ یا ایک پراڈو گاڑی پہ سواری کرنے والے کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے کہ بابا مہران پہ آ جاؤ، جو بقیہ پیسے ہیں یہ لوگوں میں صدقہ کر دو۔ ان کو صرف قربانی کرنے کے جانور کے اوپر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ کیوں نظر آتے ہیں؟ عوام کے اخراجات، ان کی فضول خرچیاں، ان کے مال و دولت کو اکٹھا کرنا، بلکہ غریبوں کی جیب سے ہی نکال کے اپنی جیب بھرنا، یہ انہیں نظر نہیں آتا۔ ان کا ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان جانوروں کو بھی تو جینے کا حق ہے، ہر سال بے زبان جانوروں کو تم ذبح کر دیتے ہو، کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف قربانی پہ ذبح ہونے والے جانوروں پہ تمہیں رحم دلی تو آ گئی، لیکن بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جو بکرے ذبح ہو کے ان کے کنڈوں پہ ہوٹل کے سامنے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یا روزانہ تمہارے گھر میں گوشت آتا ہے، یا روزانہ سینکڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، کھانے کے لیے لوگ ان کو ذبح کرتے ہیں، یہاں تو تمہیں کبھی ان جانوروں کا حق نظر نہیں آیا نا۔ آپ لوگوں کو مشورہ دیں کہ بابا گوشت نہ کھاؤ، ایک جاندار کو ذبح کر رہے ہو، اس کا قتل عام کر رہے ہو، اس گوشت کی بجائے دال کھاؤ، سبزی کھاؤ، کدو کھاؤ، یہ کبھی مشورہ نہیں دیا۔ صرف قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آتا ہے کہ یہاں بیچارہ جانور جاندار ہے، وہ ذبح ہو رہا ہے۔ اور تیسرا وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے موقع پہ جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نا تو ہر گلی کوچے کے اندر تعفن پھیلا ہوا ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اگر ہم اسی پیسے کو غریبوں میں صدقہ کر دیں تو اس بدبو سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے۔ شریعت نے ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ شریعت صفائی کا بھی حکم کرتی ہے۔ جب قربانی کرنے والے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں تو ان کی جو گندگی ہے وہ آلائش ہے، کسی جگہ پہ دفن کر دیں یا کسی ایسی جگہ پہ ڈالیں کہ جہاں لوگوں کو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے۔
اور ایک بات وہ یہ بھی کرتے ہیں چوتھی کہ اتنی مالیت کے جانور ہر سال جب قربان ہوتے ہیں تو یہ معاشی طور پہ تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس قربانی کے عمل میں اللہ نے کئی لوگوں کی معیشت کو وابستہ کر رکھا ہے۔ یہ تنگی کا سبب نہیں بنتے بلکہ لوگوں کے گھروں میں مال آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی مثال سمجھ لیں۔ جس بندے نے چھوٹے سے جانور کو پالا، جب وہ پال کے جوان کر کے بیچتا ہے اسے بھی نفع ملتا ہے۔ جس بیوپاری کو بیچتا ہے پھر آگے وہ اس سے لے جا کر منڈی کے اندر فروخت کرتا ہے، اسے بھی نفع ملتا ہے۔ پھر جس ٹرانسپورٹ پہ ان جانوروں کو لاد کے لے جاتے ہیں ان کے گھر کے اندر بھی پیسہ آتا ہے۔ پھر وہاں منڈی میں مزدور جو کام آتے ہیں ان کے گھر میں پیسہ آتا ہے۔ تو مطلب سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ اس قربانی کے عمل کی وجہ سے ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ سالہ ہر سال وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس قربانی کے وقت ہمارے گھروں میں، ہماری جیب میں پیسہ آئے گا اور پھر ہم اپنے سال کے قرضے اور سال کے معاملات کو نپٹائیں گے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں دلائل کی طرف کہ قربانی کی کیا حیثیت ہے، آیا کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے یا صدقہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا حکم رب العالمین دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی ہے۔ تم سے زیادہ خیر خواہ تھے میرے نبی اپنی امت کے بھی، اپنی امت کے مساکین کے بھی، اپنی امت کے غریبوں کے بھی۔ جب اللہ کے نبی کسی غریب کے ہاتھ میں پڑی ہوئی گانٹھیں دیکھتے تھے نا تو اللہ کے نبی رو بھی پڑا کرتے تھے اور اس کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ اتنا رحم دل نبی، اگر قربانی کو چھوٹا سا عمل ہوتا تو حضور صدقہ دینے کو ترجیح کرتے، پورے 10 سال اور ہر سال قربانی نہ کرتے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کہ انہوں نے عرض کیا ہم کو اس سے کیا ملتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون والا جانور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ کتنی بڑی نیکی کی بات ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے، جن حضرات پہ قربانی واجب ہے تو ان کا یہ وجوب قربانی کر کے ہی ادا ہوگا، چاہے وہ کروڑوں روپے لاکھوں روپے صدقہ کر دیں، یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ بیعین ہی اسی طرح، جس طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہتا ہوں اور نماز بھی تو اللہ کی یاد کا نام ہے، تو جیسے 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رہنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، جس طریقے سے مال خرچ کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، بھوکا رہنے سے روزہ بغیر نیت کے اگر انسان بھوکا رہے روزہ ادا نہیں ہوتا، یا روزے کی جگہ پہ اگر وہ بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہ رکھے اور اس کی جگہ پہ صدقہ وغیرہ کر دے، فدیہ دے دے، اس کا روزہ ادا نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ٹھیک قربانی نہ کرنے سے اور اس کی جگہ پہ مال صدقہ کر دینے سے قربانی بھی ادا نہیں ہوتی، چاہے لاکھوں روپے خرچ کر دیں قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پروپیگنڈا میں نہ آئیں۔ جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی کریں، باقی صدقے سے ہم منع نہیں کر رہے۔ جس آدمی کی فرصت ہے جتنا ہو سکے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کرتا رہے، صدقہ بھی کرتے رہیں، وہ ایک الگ ثواب کی بات ہے۔